اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور۔ جب اللہ کسی کے ساتھ خوش ہوتا ہے تو اس پر اپنی نشانیاں ظاہر کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اللہ جب کسی کے ساتھ ناراض ہو جاتا ہے تو وہ اس کی نشانیاں بھی ظاہر ان پہ ہو جاتی ہیں۔ وہ لوگ جن پہ اللہ خوش ہوتا ہے ان کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ان کی زندگی کے جو مقاصد ہوتے ہیں وہ بھی بالکل عام لوگوں، جو دنیا والے لوگ ہوتے ہیں، جو دنیا داری کے چکر میں ہوتے ہیں، ان سے بالکل جدا اور الگ ہو جاتے ہیں۔ وہ لوگ بہت ساری چیزوں سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ ان لوگوں کو لالچ یا اور کوئی چیزوں کا، کسی بھی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ لوگ اپنے نفس کے غلام نہیں ہوتے۔ وہ لوگ سب اپنی نفسیاتی خواہشوں سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ ان پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ اللہ ان پہ فرشتے اپوائنٹ کر دیتا ہے، اور اپنی رحمتیں جو ہیں وہ ان پہ برستی رہتی ہیں، اور انہیں تاریکیوں سے اور اندھیروں سے لے کے جاتا ہے روشنی کی طرف، علم کی طرف، ہدایت کی طرف۔ وہ لوگ خود بخود ہدایت کے راستے پہ چل پڑتے ہیں، اور اس راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، آسانیاں ہی آسانیاں ہوتی ہیں۔ ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہوتا، کیونکہ شیطان بھی ان سے بھاگتا ہے۔ ابلیس بھی کہتا ہے کہ یہ اللہ والے بندے ہیں، ان کو کہیں سے ہم کیسے پکڑیں؟ اگر وہ ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، وسوسے شیطان ڈالتا ہے، لیکن پھر بھی وہ اس کے چنبے میں اور پکڑ میں نہیں آتے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہے۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ سے اللہ تعالیٰ خوش ہیں اور آپ کے آس پاس والے کن لوگوں سے اللہ تعالیٰ خوش ہے، تو ان میں سے نشانیاں ڈھونڈو، دیکھو۔ اب یہ نشانیاں دیکھو کہ وہ لوگ یہ ساری جو دنیا داری والی چیزیں ان سے آزاد ہیں کہ نہیں ہیں۔ ان دنیا میں رہتے ہوئے، اس ایسی دنیا جہاں پہ چاروں طرف لالچ اور یہ ساری چیزیں بھری پڑی ہیں، لیکن اس میں رہتے ہوئے بھی ایسے لوگ ان سب چیزوں میں نہیں ہوتے۔ وہ سب چیزوں سے آزاد ہوتے ہیں۔ ان کو کوئی اس قسم کی لالچ نہیں ہوتی کہ یہ بھی چیزیں چاہیے، یہ بھی چیزیں چاہیے، اور ان کی خواہشات بڑھتی جائیں گی۔ ایسا نہیں ہوگا۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے لوگوں سے آپ ملیں یا خود آپ ایسے بن جائیں جن سے اللہ خوش ہے، تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ یہ جو چیزیں، یہ دنیا جو ہے، یہ آپ کو ایک جیسے پل صراط کہتے ہیں، اصل یہ پل صراط یہ دنیا ہے، اس کو پار کرنا ہے۔ اس کو پار کرنے کے لیے آپ کو اس دنیا میں رہتے ہوئے، ایسا نہیں ہے کہ آپ کو دنیا چھوڑ کے اور کسی جنگل میں جا کے رہنا ہے، نہیں، اس دنیا کی گندگی میں رہ کے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو پاک کر کے، اور یہ جو آپ کا جب بھی اسٹیشن آ جائے گا، جب بھی بلاوا آ جائے گا، آپ نکل جائیں گے، تو یہ جو راستہ ہے بیچ کا، یہ جو پل صراط ہے، اس میں آپ کو اپنے آپ کو اتنا پاک اور صاف رکھنا ہے تاکہ کوئی بھی گندگی آپ کے قریب نہ آئے، آپ سے کوئی ایسی آپ کے کردار سے ہمیشہ خوشبو آتی رہے۔ اللہ خود قرآن میں کہتا ہے کہ ان کو خوشخبری بتاؤ جن کے ساتھ میں خوش ہوں، اور میری رحمتیں ان پہ ہیں، میری فرشتے ان کے ارد گرد گھومتے رہتے ہیں، ان کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، ان کے نفس پاک ہیں، وہ صرف دنیا میں کچھ ٹائم کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور وہ آزمائش کا ٹائم، یہ پل صراط جیسے ہی گزرے گا تو ان کے لیے پھر آخرت میں رحمتیں، صرف دنیا میں رحمتیں نہیں ہیں، وہ آخرت میں بھی جو ابدی زندگی ہے، جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، اس میں بھی ان کے لیے رحمتیں ہیں، جنتیں ہیں، ان کے لیے